اللہ کے ساتھ دھوکہ کرنے گئے ہو؟ نیت باندھتے ہی کہہ رہے ہو اللہ سے۔ نماز میں آدمی کس سے باتیں کرتا ہے؟ کس سے کہہ رہے ہو الحمدللہ رب العالمین؟ اور اپنے پیٹ کا مسئلہ نہیں سنبھالے سنبھلنا۔ پھر نمازی میں اسی نماز میں کہہ رہے ہو اللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں ماننے، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ماننے، کسی کے حکم کو مان لینا اس کی عبادت۔ ہم تیرا ہی حکم مانتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ مانتے ہو حکم؟ یہ سلام پھیر کے حکم مانتا ہے؟ چلو حکم نہ مانے، یہ مدد مانگتا ہے؟ اسی نماز میں اللہ اگر پیٹ میں درد بھیجتے ہیں تو یہ کہاں بھاگے گا؟ اور اسی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد پتہ چل جاوے کہ اس کے خلاف مقدمہ لکھ گیا تو یہ کہاں بھاگے گا؟ ہاں؟ اور اسی نماز میں اللہ اس کی طرف کوئی حال بھیج دیں، 5,000 روپے خرچہ آ گیا، گھر میں کوئی حال آ گیا، اللہ ہی نے بھیج دیا، 5,000 کی ضرورت ہے، 5 روپے نہیں، یہ کہاں بھاگے گا؟ یہ اللہ کو چھوڑ کر ہر جگہ میں لگائے گا نہیں لگائے گا، دماغ لگائے گا نہیں لگائے گا کہ کس سے مل سکتے ہیں؟ یار اکبر علی سے دوستی ہے، ان کو فون کریں سے تم سے مل جائیں، وسیع سے مل جائیں، انس سے مل جائیں، فلاں سے مل جائیں۔ یہ آپ دماغ لگائے گا مسجد ہی میں بیٹھ کے، اور موبائل نکالے گا، ہاں ہلو تو یہ ضرورت آ گئی تھی، اگر آپ کے پاس رکھے ہو تو دے دیجیے، ہم آپ کو دے دیں گے۔ ابھی کیا نیت باندھے کہہ رہا ہے؟ مدد کس سے مانگتے ہیں؟ کہاں مانگ رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا نا، تو نماز پڑھ کے خوش ہو رہا ہے۔ ہاں نماز پڑھو اللہ مدد کریں گے، نماز پڑھو بوٹی کاٹ دی جائے، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ کوئی چیز جب قائم ہوتی ہے تب ہوتی ہے جب اس میں وعدہ خلافی نہ ہو۔ رشتہ کب تک قائم رہتا ہے؟ جب تک طلاق نہ ہو تب تک میاں بیوی کا رشتہ کب تک قائم رہے گا؟ اور طلاق کب ہوتی ہے؟ طلاق کب ہوتی ہے؟ اب دونوں کی ٹیوننگ مل نہیں رہی، میاں بیوی کی کسی بات پر ٹیوننگ نہیں کھا رہی، تو یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ جب انسان نماز میں اللہ سے کہتا ہے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اپنی بات، تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب جو کہے ہو اس پر جمے رہو گے تو وہ ہوگا جو اللہ نے جواب دیا ہے، ہم تم کو دی بات دے، تو اللہ نے تو اعلان کیا ہے کہ ہم بے نیاز ہیں، ہم کسی کی رشتے کی اور کسی کی شکل کی اور کسی کے عہدے کی ہم کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ نے کہا ہے، اور آپ کی حرکتیں یہ، ہماری حرکتیں یہ ہیں، امید لگائے نماز میں مسئلہ حل ہے تو پڑھتے رہو، نماز ہی موٹی کاٹی جائے، اور اس کی جھلک اللہ نے دکھلائی ہے لاک ڈاؤن میں، نماز پڑھنے والوں کو ڈنڈے مارے گئے۔ کس کو مارے گئے؟ نماز پڑھنے والوں کو
ڈنڈے مارے گئے، مسجد میں گھس گھس کے مارا گیا، مسجد میں گھس گھس کے مارا گیا۔ کیونکہ جب اللہ سے بدعہدی کرتے ہیں ہم، تو بندوں سے کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ پھر آگے ربادیہ میں انسان اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ انبیاء کا، شہداء کا، صلحاء کا، اولیاء کا۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ سے انہوں نے انعامات حاصل کیے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور یا اللہ جن سے تو ناراض ہوا اور جن پر تو نے اپنے عذابات بھیجے اور جن سے تو غصہ ہوا، ان کے راستے سے ہماری حفاظت فرما۔ وہ مال کا راستہ تھا جو تباہ ہوئے، وہ حکومتوں کا راستہ تھا جو تباہ ہوئے، اور وہ دنیا داروں کا، دنیا کے عہدے اور مال اور حکومتوں کا راستہ تھا جو تباہ ہوئے۔ ہم مسجد سے نکل کے وہیں جا رہے ہیں، وہاں پناہ مانگ کے آئے ہو، اور نکلتے ہی ادھر ہی تو جا رہے ہیں۔ ہم سب کہاں جا رہے ہیں؟ ادھر ہی جا رہے ہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تابعی سے فرمایا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ قرآن سے پہلے ایمان سیکھتے تھے، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم لوگ ایمان نہیں قرآن سیکھ رہے ہو۔ ایمان کے سیکھنے سے پہلے قرآن سیکھ رہے ہو، اس لیے تمہیں پتہ ہی نہیں کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں میں کیا تمہارے لیے حلال ہے اور کیا تمہارے لیے حرام ہے۔ تم کو ہوا ہی نہیں لگتی، تم تو ردی کھجوروں کی طرح پھر پھر پڑ جاتے ہو۔ احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم نماز میں اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، جس سے کہنے گئے وہی احساس نہیں، اسی کا پتہ نہیں ہے، وہ پتہ ہے تو احساس نہیں ہے۔ احساس اس لیے نہیں کہ ایمان نہیں، کیونکہ اللہ سے جو کنیکٹ ہوتا ہے وہ ایمان، وہ اعمال نہیں۔ موبائل کسی سے کنیکٹ نہیں کرتا ہے۔ آپ موبائل پر 5 لاکھ کا، 5 کروڑ کا سونے کا بنوا لو، آپ اس سے کسی کو کنیکٹ نہیں کر سکتے ہو۔ کسی سے رابطہ کرنے کے لیے اس میں کیا چاہیے؟ سم چاہیے۔ وہ سم ہے، آپ 500 کا موبائل لائے ہو اور چاہے 5,000 والا لائے ہو، چاہے 50,000 والا لائے ہو، وہ کنیکٹ ہو جائے گا۔ اب 5 کروڑ والا لے اور سم نہ ہو، کوئی مطلب نہیں۔ آج سم کی فکر نہیں ہے، موبائل مہنگا لے لیا جائے، سم کی پرواہ نہیں ہے، موبائل مہنگا خریدے جا رہے، زیادہ لے لیے جائیں، ایمان کی پرواہ نہیں ہے، اعمال کر لیے جائیں۔ اعمال کر لیے جائیں، اعمال کر لینے سے مسئلہ حل نہیں۔ اور یہ جتنا بھی ہے، یہ جتنا بھی ہے، اس سب کے لیے اپنے آپ کو ہر ایک سے بے نیاز و بے پرواہ ہونا پڑے، ہر ایک سے۔
چاہے وہ کوئی ہو، اگر ذرہ برابر کسی کی حیثیت اللہ کے اور اپنے درمیان میں پیدا کر لی تو لازم ہے کہ آپ حق کہنے سے رک جاؤ، حق کہنے سے رک جاؤ۔ اس لیے تمام تنظیموں سے، ہاں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جماعت کی مخالفت کرتے ہیں، ہم ایک جماعت کی نہیں کرتے ہیں، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک جتنی بھی تنظیمیں جس شکل میں بنی ہوں، ہم تو سب کی مخالفت کرتے ہیں کہ سب کی زنجیروں کو توڑ دو، قرآن کو اور نبی کی سنت کو، قرآن کو اور اہل بیت کو پکڑ لو، آپ سیدھے راستے پر رہو گے۔ آج انسان تو ایک دوسرے کو کافر کہنے پر تلا ہے، پہلے تنظیمیں بناتا ہے پھر دوسرے کو کفر کا فتویٰ لگاتا ہے کہ قرآن و سنت پر اپنی زندگی لاؤ، باقی جتنی تنظیمیں ہیں سب کو توڑ دو۔ اور قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے اللہ نے کسی کا محتاج نہیں کر، کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ یہ کمزوری ہماری ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے تو یہ سمجھا کہ جب ضرورت ہوگی تو ان سے پوچھ لیا جائے گا، ان سے پوچھ لیا جائے گا، ان سے پوچھ لیا جائے گا۔ اپنی زندگی کی فکر ہوتی، اپنی آخرت کی فکر ہوتی، اپنی قبر کی فکر ہوتی، اپنی پلسرات پر گزرنے کی فکر ہوتی تو ہم سیکھتے، اور اس دھوکے میں نہ آنا کہ کوئی آپ کو یہ سمجھاوے کہ قرآن کیسے آپ سمجھ لو گے۔ تو جس اللہ نے قرآن اتارا ہے اسی اللہ نے اعلان کیا ہے کہ دیکھو قرآن کو ہم نے بہت آسان اتارا ہے۔ کیا کہا ہے؟ ہاں، قرآن اللہ کی ذات سے نکلا ہے، یہ سمندر ہے، یہ کیا ہے؟ سمندر ہے۔ اب سمندر میں کیا ہے؟ ایک آدمی جاتا ہے، راحت سے لگن لگاتا ہے، مچھلی پکڑتا ہے، لے آتا ہے، مل گئی تو ٹھیک، نہ ملی تو واپس آ جاتا ہے۔ ایک انسان جاتا ہے سمندر میں گھس کے مچھلی پکڑتا ہے، وہ ٹرکوں لاتا ہے، کچھ نہیں لاتا ہے، ٹرکوں لاتا ہے۔ ایک انسان جاتا ہے سمندر کی تہ میں گھس جاتا ہے، وہ ہیرے جواہرات لاتا ہے، وہ ہیرے جواہرات لاتا ہے۔ کہ جتنی صلاحیت ہوگی اتنی ہی قیمتی چیز تم سمندر سے پاؤ گے، جیسا تم دل بنا کے لے جاؤ گے قرآن کے پاس ایسا ہی قرآن پاؤ گے، اور جیسا دل بنا کے لے جاؤ گے ایسا ہی قرآن پاؤ گے۔ ایمان نہیں سیکھو گے، قرآن سے تمہیں سبب سے ہوتا ہوا نظر آئے گا، ایمان کی روشنی میں قرآن سے دیکھو گے تو اللہ کی قدرت سے ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایمان کی روشنی کے بغیر قرآن دیکھو گے، سبب کا یقین تمہارے دلوں میں بڑھتا جائے گا۔ ایمان کی روشنی سے قرآن دیکھو گے، سبب کا یقین تمہارے دلوں سے نکلتا چلا جائے گا۔ قرآن دیکھنے کی چیز ہے، وہ ایمان کی نور سے، جو ایمان کے نور سے، جتنے ایمان کے نور سے دیکھے گا
اتنا ہی گہرا اس کا علم اللہ پر ہوتا چلا جائے گا. اور یہ ایمان کے نور سے نہیں دیکھے گا، قرآن تو دیکھے گا اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا. قرآن تو دیکھے گا لیکن اللہ سے دور ہوتا ہے. آج قرآن والے اللہ سے دور ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن والے تو ہیں ایمان والے. عبداللہ ابن عمر نے اسی زمانے میں کہہ دیا تو قرآن والے نہ بنو، ایمان والے بنو، قرآن والے اللہ بنائے. اس پر اپنی زندگی لانا ہے. اس پر نہیں لائے تو شروع میں جو بات آئی تھی کہ حالات جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا. نہ کسی کی عزت بچے گی، نہ کسی کی. ایمان والے ہی بچیں گے. اب ان ایمان والوں کو سامنے رکھ کر پھر اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام کو بدلیں گے کہ دنیا میں یہ نہیں بچیں گے. پہلے چھٹنی ان کی ہو گئی اور ان میں بھی شروعات دینداروں سے ہوگی، جھوٹے دینداروں سے، نقلی دینداروں سے. اور اللہ نے اس کا ٹیلر تبلیغی جماعتیوں سے دکھلایا ہے، کیونکہ ان کو بڑا نشہ تھا کہ دنیا میں ہم سے زیادہ تعداد میں کوئی تنظیم میں لوگ نہیں، تو اللہ نے انہیں کو رگڑا اور 2 سال سے رگڑا ہی چل رہے. تو بڑا نشہ ان کا تھا تو اللہ نے یہاں سے شروعات کی. لیکن ہم نے شروع میں بھی بتایا تھا ٹیلر ہے یہ سب. اب اصل کام دھیرے دھیرے شروع ہونا ہے. بہت قریب قرآن کی روشنی میں دیکھو گے تو وہ زمانہ بہت قریب آ گیا ہے کہ اب حالات دنیا کے ادھر سے ادھر ہونے، مسلمانوں پر حالات بڑھنے، گھٹنے نہیں. تو اس لیے ابھی وقت اللہ نے دیا ہے، مہلت دی ہے. ہم سب کے سامنے اللہ نے بات لائی ہے. یہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا بنیں کہ ہماری پرورش نماز سے ہونے لگے. اس رخ پر ہم پڑے رہیں گے تو کیسے بھی حالات آ جائیں، پھر اسی نماز کے ذریعے سے جسے اس کلی نے آسمان سے فرشتہ اتاروایا تھا، انشاءاللہ ایک ایک انسان وہ جو ایمان کی حالت میں ہوگا اور اللہ پر تمام کائنات کے مقابلے پر یقین کرنے والا اور گواہی دینے والا اور بولنے والا ہوگا، ان کی ایک ایک نماز پر ایسے ہی آسمانوں سے فرشتے اترے. اور اگر ایسا نہ بنے تو مسجدوں سے نکال کر قتل کر دیے جاؤ گے، نماز کی حالت میں قتل کر دیے جاؤ گے. اور اللہ نے بے نیازی کا اعلان کیا، وہ کسی کی پرواہ نہیں. یہ اپنی زندگی بنانا ہے ہم کو بھی اور آپ حضرات کو بھی. اللہ توفیق دے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.